السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ تمام سے دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا، پاکستانیوں سے، اوورسیز پاکستانیوں سے، کہ دعا کیجئے۔ اس وقت لاہور میں درہ راوی کے اندر اونچے درجے کا سیلاب ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید 88 کے سیلاب سے زیادہ پانی راوی سے گزرے گا اگلے 24-48 گھنٹے میں۔ تو حکومت نے تو بڑے اچھے حفاظتی اقدامات کیے ہیں، لیکن میں اس ویڈیو کے ذریعے راوی کے کنارے رہنے والوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور منتقل ہو جائیں کسی محفوظ مقام پر، اور اللہ سے میری دعا ہے کہ یا اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کی خیر کر، آمین۔ دوستو، جو آج میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، اس کہانی کو سننے کے بعد آخر میں آپ کے سامنے ایک سکیچ بنے گا، ایک تصویر ابھرے گی، اور اس تصویر کو جب آپ مرد کی غور سے دیکھیں گے تو اس تصویر پر لکھا ہوگا ہڈ حرام۔ جی ہاں، ہڈ حرام کیا ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں، اور وہ کس طرح کی گفتگو کرتا ہے، کیسی عادات ہوتی ہے اور خصائل ہوتے ہیں، اور کیا بہانے اور ہیلے وہ لگاتا ہے، اس کہانی کو سننے کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دوستو، مجھے یہ کہانی کل رات کو گلاسگو سے کال کر کے میری ایک بہن شمیم نے سنائی۔ گلاسگو جو ہے یو کے اندر، اس کا ایک صوبہ ہے اسکاٹ لینڈ کا ایک شہر ہے گلاسگو، اور یہ کہتی ہے میں وہاں رہتی ہوں افتخار بھائی، لیکن آپ نے یہ میری کہانی سنانی ضرور ہے، تاکہ لوگ جب اپنی بیٹیوں کے رشتے کریں تو وہ خیال رکھیں کہ کہیں وہ اپنی بیٹی کو جہنم میں تو نہیں جھونکنے لگے یا کسی عذاب میں تو مبتلا نہیں کرنے لگے۔ تو شمیم کہتی ہے میں اپنی یہ ذاتی کہانی صرف اس لیے شیئر کر رہی ہوں تاکہ میری طرح کی اور بچیاں خاوند کے ہاتھوں برباد نہ ہوں، یا شادی کے غلط فیصلے سے ان کی زندگی اجیرن اور عذاب نہ بن جائے۔ شمیم کہتی ہے جی کہ اس کے والدین اور اس کے جو بڑے ہیں ان کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، اور ان کا گھرانہ سیالکوٹ میں پچھلے 500-700 سال سے، جب متحدہ ہندوستان تھا، کاروبار کرتا تھا، اور کشمیری شالوں کا ان کا کام تھا، اور ان کے اجداد کام کیا کرتے تھے، لیکن 47 میں جب بارڈر بن گیا تو یہ راستے جو تھے یہ بند ہو گئے، شکر گڑھ اور یہ سارے راستے، بارڈر بند ہو گیا، تو ان کا وہ کاروبار ان کے دادا کا رہا نہیں، تو ان کے دادا نے پہلے دیگر کام کیا، اور پھر جب سیالکوٹ سپورٹ سٹی بنا تو بڑی جلدی اس کے دادا جو ہیں وہ سپورٹس کا کام کرنے لگے، اور ان کا انہوں نے بڑا نام پیدا کیا۔ اور اس کے والد کو، شمیم کہتے ہیں میرے والد کو شفٹ کر دیا گیا کراچی، کیونکہ وہاں پر گودام تھے اور شپنگ کا سلسلہ تھا، تو کراچی آفس کی وجہ سے ابا یہاں شفٹ ہو گئے، ہمارے چچا تایا دادا کے ساتھ سیالکوٹ میں رہے، اور ایک بہت بڑا بزنس میرے والد نے بنایا۔ اس کی 2 بہنیں تھیں، اس کے علاوہ مطلب یہ 3 بہنیں اور 2 بھائی تھے، بھائی اس سے بڑے تھے، اور کہتی جی ہم کراچی جب شفٹ ہوئے تو ایک بڑا گھر ہمارا یہاں پر کلفٹن میں، السلام علیکم جی، اور کلفٹن جو ہے ان دنوں بڑی مہنگی اور بڑی اعلیٰ درجے کی سوسائٹی ہوا کرتی تھی۔ شمیم کہتی ہے کہ میرے بچپن کا جو کراچی تھا وہ بڑا پرسکون تھا، بڑا پر رونق تھا، روشنیوں کا شہر تھا، اور گھر کے قریب سمندر تھا، شام کو ہم سمندر چلے آیا کرتے تھے۔ کہتی یہ وہ دور تھا افتخار بھائی جب نیو کلفٹن بنا تھا، اور وہاں پر نئے نئے جھولے لگے تھے، اور ان جھولوں کو انجوائے کرنا، اور پھر کراچی کے وہ پر رونق سیر گاہوں کی سیر کرنا روز کا معمول ہوا کرتا تھا۔ ابا کے پاس شاورلیٹ تھی، اور شاورلیٹ جو ہے ریڈ کلر کی، اس کی چھت بھی کھل جایا کرتی تھی۔ کہتی ہماری زندگی بڑی شاہانہ زندگی تھی، نوابوں والی زندگی تھی، اور پیسے کی ریل پیل تھی۔ کہتی جب میں نے ماسٹرز کیا تو ابا نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا۔ کہتی جی کیونکہ ہم کاروباری خاندان ہے ہمارا، تو ہمارے ہاں بڑے حیثیت کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے کہ ہم جن سے اپنی بیٹی بیانے لگے ہیں یا
بیٹا بھی آنے لگے ہیں، کیا وہ ہماری طرح صاحب حیثیت ہیں یا نہیں۔ تو ایک دن ابا جی نے آ کے امی سے ڈسکس کیا کہ جی سیٹھ ابراہیم ہے اور ان کا کپڑے کا بہت بڑا کام ہے، فیصل آباد کے اندر ان کی کوئی بڑے معاملات ہیں، اور یہاں پر وہ کپڑے کا کام کرتے ہیں، اور یہاں پر ان کے گودام ہے اور کپڑا باہر بھی جاتا ہے۔ تو ابا نے کہا جی سیٹھ ابراہیم صاحب کے بیٹے سے شادی کر دی جائے شمیم کی۔ اب دیکھنے کے لیے گئے تو غلام محی الدین نام تھا لڑکے کا، ایک بہن چھوٹی، والد اور والدہ، مختصر سی فیملی، اکلوتا بیٹا، اور اس کو پیار سے گلو کہتے تھے غلام محی الدین کو۔ اور گلو صاحب جو ہے وہ پان کھاتے تھے، دانت ان کے پیلے ہوئے تھے، انڈر میٹرک تھے، باپ نے 2-3 دفعہ داخلہ بھیجا لیکن انہوں نے میٹرک نہیں کیا، لیکن چونکہ بزنس تھا باپ کا تو آگے کاروبار میں بیٹھ گئے۔ اب حیثیت دیکھ کر شادی کر دی گئی، کہتی بڑی دھوم دھڑکے سے شادی ہے میری، اور پنجاب سے یعنی سیال کوٹ سے اور گجرانوالہ سے ہمارے سارے رشتہ دار بھی آئے ہوئے تھے۔ کہتی جی میری شادی کا ذکر میری شادی ہونے کے 2-3 مہینے کے بعد تک کہتی خاندان میں ہوتا رہا، اور بڑا لین دین کیا گیا سیٹھ ابراہیم کی فیملی سے۔ کہتی جب گلو سے میرا انٹریکشن شروع ہوا ہے میرے شوہر سے، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک سچا آدمی نہیں ہے، کیونکہ اس کی کچھ حرکات و سکنات ایسی تھیں جو بڑی وہ راز میں رکھتا تھا، مشکوک حرکات و سکنات تھیں۔ کہتی کچھ ہی عرصے کے اندر مجھے پتہ چل گیا کہ میرا میاں جو ہے وہ جوا کھیلتے ہیں۔ تو کہتی ایک دن میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی یہ آپ کے موبائل میں یہ میں کیا کیا دیکھ رہی ہوں، کیا آپ جوا کھیلتے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں میں جوا کھیلتا ہوں۔ کہتی مجھے تو اس قدر غصہ آیا اور تکلیف میں مبتلا ہو گئی، لیکن ابا کی ایک بات یاد آئی کہ پتر کچھ بھی ہو جائے گھر میں جھگڑا نہیں کرنا، میاں سے لڑائی نہیں کرنی۔ کہتی ابا ہر فون میں ہر بات میں مجھے بھی اور خاندان کی ساری بچیوں کو یہ کہتے تھے پتر اپنے خامے سے لڑنا نہیں ہے، شوہر سے لڑائی نہیں کرنی۔ کہتی مجھے بڑا غصہ آیا کہ میرا شوہر گلو میرے سامنے یہ اعتراف کر رہا ہے۔ خیر کہتی کہ میں ابا سے جب ملنے کے لیے گئی تو میں نے ابا سے صاف ذکر کیا، میں نے کہا ابا جی یہ ثبوت مجھے ملے ہیں، اور میں نے جب اپنے میاں سے پوچھا تو کہہ رہا کہ ہاں میں جوا کھیلتا ہوں۔ تو میرے ابا نے کہا کہ بیٹا دراصل جب پیسے کی فراوانی ہو جائے اور سامنے جس کے پاس پیسہ آ رہا ہو وہ شخص پڑھا لکھا اور سمجھدار نہ ہو تو اس طرح کی علتوں میں کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، تو یہاں تو ویسی پیسے کی فراوانی ہے، تو بیٹا لڑنا نہیں، پیار سے سمجھانے کی کوشش کرنا۔ شمیم کہتی ہے کہ میں نے دل پہ پتھر رکھ لیا، میں خاموش ہو گئی، اور کیونکہ خاندان میں 1-2 کیس میں نے اور بھی دیکھے تھے کہ ہمارے بھی خاندان کے کچھ بچے تھے، پیسے کی فراوانی تھی تو وہ اس لت میں مبتلا تھے۔ کہتی مجھے دبئی بھی لے کر گئے اور ہم نے بڑا انجوائے کیا زندگی کو۔ کہتی پہلا سال بہت اچھا گزرا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا، اور بیٹا ہونے کے بعد میرا فوکس زیادہ بیٹے کی طرف ہو گیا۔ میاں جو ہے وہ لڑتے نہیں تھے، مطلب گالی نہیں دیتے تھے، کبھی مارا نہیں مجھے، لڑائی نوک جھوک تو ہماری کہتی ہوتی رہتی تھی۔ کہتی جی ایک دن پتہ یہ چلا کہ گوداموں کو لگی ان کی آگ اور ان کا سارا مال جل گیا، اور میرے سسر کو پتہ لگا ہے رات کو تقریباً 2 بجے یہ لوگ وہاں پہنچے ہیں، شارٹ سرکٹ سے آگ لگی تھی، اور پتہ یہ چلا کہ بہت بڑے ان کے کوئی گودام تھے، کپڑا بھرا ہوا تھا، اور جو دیگر یہ امپورٹ ایکسپورٹ کرتے تھے سب کچھ جل گیا۔ کہتی میرے سسر کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ان کو ہاسپٹل لے کر گئے، وہ جانبر نہ ہو سکے، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ کہتی سیٹھ ابراہیم کے مرنے کی دیر تھی کہ ہمارے گھر میں عذاب برپا ہو گیا، اور میرے شوہر غلام محی الدین عرف گلو صاحب پورے کے پورے میرے سامنے ایکسپوز ہو گئے، بلکہ اس طرح سے ادھڑ کے سامنے آ گئے جیسے سویٹر کا ایک ہاتھ سے بنے ہوئے سویٹر کا ایک دھاگا کھینچے نا اور پھر کھینچتے چلے جائیں تو سارا ادھڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ کہتی میرا میاں ایسے ادھڑ کے میرے سامنے آ گیا، وہ ایسے کہ جب کہتی میرے سسر کی ڈیتھ ہوئی تو میرے گھر میں میری نند تھی، ساس تھی، میاں تھے، تو پتہ یہ چلا کہ
مارکیٹ کا اس دور کے اندر کوئی 70-80 کروڑ روپیہ میرے سسر نے دینا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ لینا کس کس سے ہے. جس کا دینا تھا وہ 15 دن مہینے انہوں نے انتظار کیا, سارے آ کے کھڑے ہو گئے. کہتی روز آ کے وہ دروازے پہ کھڑے اور تقاضا کریں. کہتی گلو بہت پریشان تھے میرے میاں, اور طے یہ کیا کہ جو پراپرٹیز ہیں وہ 3-4 ان کی پراپرٹیز تھیں, اس میں گودام بھی تھا, کوئی دکانیں تھیں زینب مارکیٹ میں, وہ ان کو بیچا جائے اور ان کا تقاضا کرنے والوں کا منہ بند کیا جائے. کہتی انہوں نے بیچا. بیچنے کے بعد ان کو پیسے دیے اور چند کروڑ روپے ان کے پاس بچ گئے. لیکن میرے میاں نے بجائے کاروبار کرنے کے اس کا جوا کھیلا اور وہ بھی ہار گئے. کہتی افتخار بھائی گلو اس قدر اس کا رباؤ کھل چکا تھا کہ وہ میرے سامنے آ کے بتاتا تھا جوا کھیلا میں نے, اور یہ جوا سارے پیسے واپس لے آئے گا, جو میرے باپ کا بھی نقصان ہوا وہ بھی واپس آ جائے گا. کہتی جب مجھے غصہ آتا تیش آتا تو میرے ابا کا یہ جملہ سامنے آ جاتا کہ پتر خاوند سے لڑنا نہیں, حالات جیسے مرضی ہیں. کہتی میں خاموش ہو جاتی, ساس سے بات کرتی تو ساس اپنے دکڑے روتی کہ شروع سے ایسا ہے. تو میں نے کہا امی جان جب رشتہ آیا تھا آپ اس وقت بتاتی, اب وہ شخص میری زندگی میں ہے, میرا شوہر ہے, میں اس عذاب سے گزر رہی ہوں. تو کہتی جی کہ بیٹا میں اب کیا بتاتی, اپنے بیٹے کی برائی خود کرتی تمہارے ماں باپ سے. کہتی جی کہ اب یہ ویلے ہو کے بیٹھ گئے, کام کوئی تھا نہیں. تو میں نے جب ان سے کہا کہ اب آپ کو ہیلا کریں, خدا کا واسطہ ہے کام کریں, تو اس نے مجھے کہا کہ کام تو میں نے ابھی نہیں کرنا اور اتنی جلدی کاروبار شروع بھی نہیں ہوتے, میں کوشش تو کر رہا ہوں, لیکن چھوٹی بہن کا رشتہ جہاں پکا کیا تھا ابا نے وہ اب ڈیٹ مانگ رہے ہیں. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو آبائی گھر ہے ہمارا یہ ہم بیچ دیں اور بہن کی شادی کر دوں گا. شمیم کہتی ہے فی بھائی جس کاروبار کو دیکھ کر میرے ابا نے گلو کے لیے ہاں کی تھی وہ کاروبار تو چلا گیا, اور اب جو ہے وہ گھر بھی جو عالی شان گھر میرے ابا نے دیکھا تھا اپنی بیٹی کے لیے جہاں ان کی بیٹی رہے گی, راج کرے گی, اب وہ جو گھر بھی ہے وہ بھی اب بکنے کو تھا. کہتی میں نہیں چاہتی تھی کیونکہ انگریزوں کے دور کا گھر تھا اور بہت بڑا گھر تھا کراچی میں, اور صدر کے پاس بڑی ایک لیوش ایک ہندوؤں کے دور کی آبادی تھی. تو کہتی کچھ دن گزرے تو میرے میاں نے مجھے کہا کہ دیکھو ابھی میں اگر یہ گھر بیچ رہا ہوں تو ہمیں مناسب پیسے نہیں مل رہے. تو میں نے کہا پھر کہتے کہ تم اپنے ابا سے نا 3 کروڑ روپے لے آؤ, میں چھوٹی کی شادی کر دیتا ہوں, اور جب گھر بکے گا ہم اس کو مناسب قیمت پہ بیچ سکیں گے تو پیسے دے دیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہتی میں اپنے ابا کے پاس گئی, میں نے کہا ابا جی اس طرح یہ گھر بیچنا چاہ رہے ہیں, چھوٹی کی شادی کرنی ہے, تو ابھی تو مناسب قیمت نہیں مل رہی, اگر اب بیچیں گے تو پھینک کے. ابا کہتے ہیں اوکے میں سمجھ گیا ہوں. کتنے پیسے کہے اس نے؟ تو میں نے بتایا 3 کروڑ روپے. کہتی ابا نے پیسے دے دیے, شادی ہو گئی, شادی کے اوپر بے تحاشا پیسے لگائے گئے بلکہ اڑائے گئے. کہتی میں دیکھتی رہی اور چھوٹی بھی آ کے اپنے گھر چلی گئی. اب مجھے مطلب احساس ہوتا تھا کہ ابا سے پیسے لیتے, میں روز پوچھتی تھی گھر کب بک رہا ہے, لگایا ہوا ہے ایجنٹ کو کہہ رکھا ہے بک جائے گا بک جائے گا بک جائے گا. الٹیمیٹلی جی گھر بک گیا. کہتی اس وقت تقریباً وہ 7.5 کروڑ روپے کا کہتی گھر بکا. تو جب میں نے کہا جی پیسے, تو انہوں نے اب کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں کوئی کاروبار کر لوں بجائے اس کے کہ میں اس میں سے 3 کروڑ روپے تمہارے ابا کو دے دوں گا, ہمارے پاس بچے گا کیا. تو کہتی میں نے ابا سے ڈسکس کیا تو ابا نے کہا ہاں ٹھیک ہے اس کو کام کرنے تو 1-2 سال میں پیسے دے دے گا, کوئی بات نہیں. کہتی میں نے میاں سے کہا ٹھیک ہے. کہتی گلو نے کاروبار شروع کیا اور صبح چلا جاتا تھا تقریباً 10-11 بجے اٹھ کے, رات کو دیر سے آتا تھا, اور میں پوچھتی رہی کہاں جی کاروبار ٹھیک چل رہا ہے. اور تقریباً 1.5 سال تک گھر کا خرچہ بھی چلتا رہا, اور 1.5 سال کے بعد گلو ایک دن آئے ہیں اور آ کے میرے سامنے رونا شروع کر دیا. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی کہ میں نے داؤں لگایا تھا اور میں جوا ہار گیا. کہتی میں نے اسے کہا کہ گلو خدا کا خوف کرو, آخری جمع پونجی تھی, گھر بیچ دیا, اور گھر بیچنے کے بعد تم نے اس کا جوا کھیل دیا. اس نے کہا ہاں تیرے باپ کے پیسے بھی دینے تھے, اور میں چاہ رہا تھا کہ
सेठ इब्राहिम वाली सारी ज़िंदगी दोबारा वापस आ जाए, तो वो इसलिए मैंने एक बड़ा दांव लगाया था अपने लिए, तेरे मुस्तकबिल के लिए, लेकिन मैं हार गया सब कुछ। कहती मुझे बड़ा एहसास हुआ कि किस शख्स से मेरी शादी कर दी गई, कितना शकीकुल कल्ब है, कितना कठोर, हिंदी का लफ्ज़ है, कितना कठोर है, कितना सख्त दिल आदमी है। कहती मैं रो धो के चुप करके बैठ गई। शमीम कहती है हम घर बेचने के बाद गुलशन के इलाके में शिफ्ट हो गए थे, और गुलशन का जो इलाका है वहाँ पर 500 गज़ का घर किराए पे हमने लिया, जहाँ पर उस वक्त किराया कोई 35 से 40 हज़ार रुपये, कहती 30-35 हज़ार रुपये किराया था उस वक्त, अच्छे दौर की बात है। कहती वो मामला चलते रहे, मैं अपनी सास से बैठ के दुखड़े किया करती थी, सास उल्टा मुझे बताती थी कि जी गुल्लू ने ऐसे कर दिया, गुल्लू ने वैसे कर दिया, और पान सुपारी के पैसे भी नहीं देता, और बेटी को भी मैं अपनी तरफ से कुछ देना चाहती हूँ तो नहीं दे पाती। तो कहती मैंने जो अम्मी मुझे चुप करके दिया करती थी पैसे, उनमें से मैं अपनी सास को भी दे दिया करती थी, और हम वक्त को धकेल रहे थे। कहती एक वक्त आया कि क्योंकि मेरी दोनों छोटी बहनों की शादी हो चुकी थी, उनकी बड़े अच्छे घरों में शादियाँ हुई थी, तो कहती है कि मियाँ ने एकदम से आके बताया जी खुशखबरी कि मैंने कारोबार शुरू कर लिया, बड़ी अच्छी इनकम हो गई, और वाकई 6 महीने साल हमारा बड़ा अच्छा गुजरा। उसी अरसे में मेरे घर बेटी भी पैदा हुई, और मैं बड़ी खुश हो गई, अब्बा भी खुश हो गए कि चल इसने कोई काम कर लिया। कहती तकरीबन 1.5-2 साल गुजरे, उसके बाद फिर एकदम से डाउनफॉल आ गया, तो मियाँ ने आके बताया जी कि कारोबार ख़त्म हो गया। मैंने कहा तुमने जुआ खेला होगा। उसने कहा नहीं, इस बार इत्तेफाक से कारोबार ख़त्म हो गया और हम ज़मीन पे आ गए हैं। वो कहती है कि इफ्तिखार भाई, मैंने समझना शुरू कर दिया था कि जो मेरी तकदीर है वो ऐसी है और किस्मत में यही कुछ लिखा हुआ है, तो मैंने तकदीर का लिखा समझ के मान लिया। कहती कि एक दिन मेरे बहनोई, दोनों बहनें और दोनों बहनोई आ गए मेरे घर बच्चे लेके। कहती मैंने खाना खूना किया, मेरे मियाँ से मिले, चले गए। कहती 15-20 दिन के बाद फिर वो आ गए। तो जब वो दोबारा आए तो मुझे एहसास हुआ कि दोनों बहनें और दोनों बहनोई इकट्ठे नहीं आए थे कभी, क्यों आए हैं सेकंड टाइम। तो कहती जब मैंने मर्दाना कमरे में कान लगा के सुना तो पता ही चला कि मेरे बहनोई मेरे शौहर को कह रहे थे कि भाई वो 4 करोड़ रुपया 2-2 करोड़ रुपया दोनों से लिया था, वो वापस कर दो, हमें कोई कारोबार के लिए ज़रूरत है, और तुम्हारा वादा भी जो है वो वफ़ा नहीं हुआ। तो मेरे मियाँ ने फिर उनको कहा जी 1 महीना दे दो। कहती जब मेरे बहनोई और बहनें चली गई तो मैंने अपने शौहर से पूछा कि तुमने मेरे बहनोइयों से उधार ले रखा है। तो उसने कहा बिज़नेस में तो उधार चलता है, इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, और रिश्तेदार होते किस लिए, काटने के लिए होते हैं। अगर उन्होंने मेरी मदद कर दी, उधार दे दिया तो क्या हो गया, मैंने उनके मुंह पे मार देना उधार। शमीम कहती है कि मैंने कहा कि तुम मेरे रिश्तेदारों के पैसे वापस कर दो ताकि मेरा रिश्ता बच जाए। तो कहती वो नाराज़ हो गया, मेरे साथ बात करनी बंद कर दी। कहती मेरे शौहर के अंदर एक बात बहुत अच्छी थी, ना उसने मुझे कभी गाली दी, ना मेरे पे हाथ उठाया। बहस वो करता था और कई दफ़ा ऐसे ताने देता था कि मैं जल भुन के रह जाती थी, लेकिन कभी उसने ना मेरे पे हाथ उठाया था, ना अब्यूज़ किया था। इसी वजह से मैं उसके साथ रह भी रही थी। कहती इफ्तिखार भाई, मैं गई, मैंने अपने अब्बा से बात की। दोस्तों एक फ़ैन मिल गए थे, माफ़ी चाहता हूँ पॉज कर दिया था। तो दोस्तों शमीम कहती है कि गुल्लू के साथ मेरी रहने की वाहिद वजह ये थी कि वो ना गाली निकालता था और ना हाथ उठाता था। कहती खैर मैं अपने अब्बा के पास गई, मैंने अपने अब्बा से बात की, अब्बा ने मुझे पैसे दिए, मैंने अपनी दोनों बहनों को जाके पेमेंट की और उनको मना किया कि आइंदा मेरे मियाँ कुछ भी हो जाए मुझे बताए बगैर उनकी कोई मदद नहीं करनी, आपने उनको पैसे नहीं देने। कहती मैं घर आ गई। जब मैं घर आई हूँ तो मियाँ तक खबर शायद मेरे बहनोइयों ने पहुँचा दी होगी, तो मुझसे लड़ने लगे, मतलब गर्मी खाने लगे कि तुमने मुझे जलील करवा दिया, वो पैसे तुम्हें मुझे देने चाहिए थे, मैं उनको वापस करता, उनको पता लग गया होगा कि तुम अपने अब्बा से लेकर आई हो। मैंने कहा मैंने उनसे ये कहा है कि गुल्लू ने ये पैसे दिए हैं और बहुत माजरत, हम वक्त पे नहीं दे सके। उन्होंने कहा नहीं, तुमने मुझे जलील करवा दिया। खैर कहती है वक्त गुजरा, शायद अब्बा इस सारी सिचुएशन को देख रहे थे
میں نے ان سے شکوہ تو کبھی نہیں کیا تھا، لیکن ابا سوچتے تو ہوں گے، ایک سمجھدار کاروباری آدمی تھے، اور یقیناً ان کا دل چھلنی ہوتا ہوگا میری حالت دیکھ کے۔ کہتی حالانکہ میں نے کبھی بیان نہیں کی اور میں شکوہ نہیں کرتی تھی، مانگ لیتی تھی باپ سے جا کے، اب مانگنے سے ہی باپ کو اندازہ ہو جاتا ہوگا۔ کہتی تھی ابا کو برین ہیمریج ہوا اور کچھ عرصے پیرالائز رہے، پھر میرے ابا دنیا سے چلے گئے۔ کہتی افتخار بھائی ابا کی ڈیتھ ہوئی ہے کہ جیسے میرا جہان لٹ گیا، ان کے جنازے پہ کوہرام مچ گیا، بڑے بڑے سیٹ، بڑے بڑے بزنس مین آئے ہوئے تھے، سب ان کی تعریفیں بیان کر رہے تھے، اور میرے میاں بھی وہیں پھر رہے تھے منہ بنا کے۔ کہتی خیر 10-11 دن میں وہاں رہی، جب میں گھر واپس پہنچی ہوں تو میرے میاں میرے پاس آ کے بیٹھے، تو میرا خیال تھا کہ شاید میری دلجوئی کریں گے اور افسوس کریں گے، تو میرے میاں نے مجھے کہا کہ کیونکہ میرے 2 بھائی جو بڑے تھے، سارا کاروبار ابا کا انہوں نے دیکھنا تھا۔ کہتی ابھی بھائیوں نے ٹھیک سے کاروبار بھی نہیں سنبھالا ابا کے بعد، تو میں جب گھر آئی تو میرے میاں نے مجھے کہا کہ اپنے بھائیوں سے اپنا وراثتی حصہ لے لو، ابھی تازہ تازہ تمہارا باپ مرا ہے، کل کو جب یہ شیشناک بن کے کاروبار پہ بیٹھ گئے تو یہ تمہارا حصہ مار لیں گے۔ کہتی یہ الفاظ تھے میرے میاں کے میرے بھائیوں کے لیے، اور میں حیرانی سے شیشدر ہو کے اپنے شوہر کی شکل دیکھ رہی تھی کہ یار میرا باپ مرا ہے، ابھی اس کی قبر کی مٹی ابھی تک گیلی ہے، خشک نہیں ہوئی، اور تمہیں پڑ گئی میرے وراثتی حصے کی۔ کہتی افتخار بھائی میرا بڑا دل چاہا کہ آج میں اس سے لڑوں۔ شمیم کہتی ہے لیکن میں اسے لڑی نہیں، میں نے اپنے آپ کو ضبط کیا، کمرے میں گئی، میں روتی رہی ساری رات، اور یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ویڈیو گیم کھیلتا رہا اور یوٹیوب دیکھتا رہا۔ کہتی افتخار بھائی مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ میرا شوہر اس قدر گھٹیا گفتگو کرتا ہے۔ کہتی مجھے ایسا لگا کہ اس سے بہتر تھا کہ مجھ سے لڑ لیتا، کچھ برا بھلا کہہ دیتا، یہ والی بات نہ نکالتا، بہت کڑوی اور بڑی کسیلی اور بڑی گھٹیا بات کی تھی۔ کہتی خیر وقت گزرتا رہا اور میرے شوہر نے کچھ بھی نہ کمانا، میں امی کے گھر جاتی تھی، بھائیوں نے چپ کر کے مجھے پیسے دے دینے اور میرے گھر کے معاملات چلتے رہے۔ میرے گھر کا جو کرایہ وہ میاں نہیں دے پاتے تھے، تو بڑے بھائی نے یہ کیا کہ انہوں نے اسی 500 گز کے گھر کا سودا کیا اس کے مالک سے اور اس کو پیمنٹ کر دی اور رجسٹری میرے نام کر دی، اور انہوں نے کہا کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے ساری زندگی اس گھر کو نہیں تم نے بیچنا۔ اور چونکہ یہ گاڑی بھی بیچ چکا تھا، اس کا خیال، اس نے مجھے کہا جی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ساری گاڑی تباہ ہو گئی ہے۔ کہتی افتخار بھائی مجھے نہیں پتا تباہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، بڑے بھائی نے ایک نئی گاڑی 0 میٹر نکلوا کے دی، ڈرائیور رکھ کے دیا، ڈرائیور ہم سے تنخواہ نہیں لیتا تھا، وہ بھائی سے تنخواہ لیتا تھا ان کے بزنس پہ جا کے۔ کہتی جب میں نے اس کو بتایا کہ بھائی نے یہ گھر خرید کے میرے نام کر دیا ہے اور اب ہمیں کرایہ نہیں دینا پڑے گا، تو میرے شوہر کا گلو کا کہنا تھا کہ تمہارے بھائی جو ہے نا وہ تمہیں اسی طرح تھوڑا بہت دے کے نا جو تمہاری اصل جائیداد ہے، جو تمہارا وراثتی حصہ ہے، اس پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ کہتی میں بڑا حیران ہوئی کہ میرے بھائیوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہے یہ، جو مجھ پہ جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن کہتی میں کیا کر سکتی تھی، میں اس کی زوجیت میں تھی اور میرے باپ کا حکم تھا مجھے مرنے سے پہلے کہ تو نے اس سے لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا بیٹا۔ پھر کہتی مجھے بچے نظر آتے تھے، اس طرح کی اس نے روز بات کرنی کہ تیرے بھائیوں نے تجھے گھر اس لیے دلوایا، گاڑی سے دلوائی ہے کہ انہوں نے تجھے ایک رشوت دی ہے تاکہ وہ تیرے کاروبار پہ اور اس میں جو حصہ ہے جائیداد میں اس پہ قابض ہو سکیں۔ شمیم کہتی ہے فی بھائی اس نے روز مجھے تانے دینے ہیں اور مجھے میرے بھائیوں کے خلاف لاشعوری طور پہ اتنا زیادہ کر لیا کہ مجھے بھی لگا کہ نہیں میرے بھائی اور میری بھابیاں جو کہ بہت اچھی ہیں، ان کی اولاد جوان ہے، وہ قبضہ کر لیں گے تیری جائیداد کے اوپر اور تجھے کچھ بھی نہیں ملنا، جو ملنا تھا بس مل گیا، اس لیے جتنی جلدی ہو سکتا ہے تو اس سے اپنے وراثت کا حصہ لے لے اپنے بھائیوں سے۔ شمیم کہتی ہے افتخار بھائی میرے شوہر نے مجھے میرے بھائیوں کے خلاف ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں نوٹ کرا کے، جو کہ ان کی عادت تھی شروع سے میں جانتی بھی تھی، اتنا بھڑکایا، اتنا پمپ کیا۔ کہتی میں ایک دن گئی ہوں بڑی بھری ہوئی اور میں نے اپنے بھائیوں کو بٹھایا، بھابھیوں کو بٹھایا اور میں نے کہا جی
میرے ابا کی جائیداد میں سے جو میرا حصہ ہے وہ میرے حوالے کریں۔ کہتی میرے دونوں بھائی مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہارا جتنا بھی حصہ ہے اس کے اندر وہ تو ہم نے کاغذ پہ لکھ کے الگ کر رکھا ہے، انہوں نے کچھ ڈاکومنٹس بھی میرے پاس لا کے رکھے، لیکن ہم تمہیں مشورہ یہ دیں گے کہ بیٹا تم ابھی کوشش کرو کہ گلو کچھ کاروبار کرے، کچھ کمائے، فلو میں آ جائے، پھر جب یہ تمہیں ملے گا، اگر پھر اس نے جوا کھیلا یا اس نے بے احتیاطی کی، بزنس صحیح نہیں چلایا، تو یہ پیسے کتنے چلیں گے؟ 2-4 سال، 4 سال، 5 سال، 8 سال ختم ہو جائیں گے۔ تو بیٹا تم مہربانی کرو اور تم اس سے کہو کہ کوئی کاروبار کرے۔ وعلیکم السلام جی۔ کہتی میرے بھائیوں کی باتیں مجھے سمجھ آئیں، واقعی اگر یہ بھی نہیں رہا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، اور میری بھابھیاں میرے بھائی مجھے یقین دلا رہے تھے کہ تمہارا حصہ کہیں نہیں جائے گا، وراثتی حصہ۔ کہتی ہیں واپس آئے، میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو انہوں نے کہا بس ان کے دن میں چور ہے اور یہ چور میں نے پکڑ لیا ہے۔ تمیم کہتی یہ معاملات ایسے ہی چل رہے تھے، اور کہتی ایک دن میں نے اپنے شوہر کے موبائل میں چیک کیا تو میں نے دیکھا کہ کسی خاتون کے ساتھ ان کی چیٹنگ تھی اور بڑی کوئی بے احتیاط گفتگو ہوئی تھی، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ پہلے ہڈرام تھے، جوا تھا، اس طرح کی چیزیں تھیں۔ اب جو ہے کوئی خاتون بھی آگے کہتی یہ مرحلہ ایسا تھا، یہاں میں نے بڑے دماغ سے کام لینا تھا، مجھے غصہ بہت آیا، شدید قسم کا، مجھے اندازہ بھی ہو گیا، لیکن میں نے اس بات کو میں پی گئی۔ مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ابھی انہوں نے شادی نہیں کی ہے، کسی لڑکی کے ساتھ ان کی چیٹنگ تھی اور معاملات چل رہے تھے۔ کہتی اب میرے میاں کی سادگی کہہ لیں یا بیوقوفی کہہ لیں، اس نے اپنے موبائل کو جو کوڈ لگا رکھا تھا وہ میرے پاس تھا اور اس کو پتہ تھا، لیکن اس نے اس کو چینج نہیں کیا، یا شاید وہ اوور کانفیڈنٹ تھا۔ کہتی مجھے جب یہ اندازہ ہو گیا اب یہ ایسی بات تھی، دوسری عورت کا میرے شوہر کی زندگی میں آ جانا جو میں کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتی تھی۔ کہتی میں خیر خاموش ہو گئی، تو میرے شوہر نے کچھ عرصے کے بعد مجھے کہا جی کہ تمہارے بھائی تو حصہ نہیں دے رہے، یہ گھر جو ہے نا یہ اور گاڑی میں بیچنے لگا ہوں، مجھے ایک کاروبار میں نے کرنا اور اس میں بڑا پروفٹ ہوگا مجھے۔ کہتی میں نے اسے کہا میں گھر تو نہیں بیچوں گی، گاڑی بیچنی تو بیچ لیں۔ تو میرے میاں نے کہا نہیں گاڑی بیچ کے تو کاروبار نہیں ہونا، تو میں نے کہا بس پھر میں گھر نہیں بیچوں گی۔ مجھے اندازہ تھا یہ اس لڑکی کے اوپر لگائیں گے اور کہیں اس سے شادی نہ کر لیں، تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ یہ نہ ہو، لیکن میرے شوہر نے دن رات کچوکے دینے، تانے دینے، شوہر مر جائے گا، شوہر کو برین ہیمریج ہو جائے گا، تم اس کوٹھی کو، اس گھر کو چاٹتی رہنا۔ کہتی میں نے اپنی ساس سے بات کی تو میری ساس نے کہا بیٹا گھر نہیں بیچنا، جو مرضی ہو جائے، بیٹا میرا ہے، گھر نہیں بیچنا، یہ تمہیں سڑک پہ لے آئے گا، کیونکہ اس کو نہ کمانا آتا ہے نہ دھمانا آتا ہے، یہ محنت بھی نہیں کرے گا۔ خیر کہتی جی میرے میاں نے 6 مہینے میری جان عذاب میں ڈال کے رکھی، اور انہوں نے مجھے بجائے طلاق کا کہنے کہ یہ کہا کہ میں جب مر جاؤں گا نا تو بیوہ ہو جاؤ گی تو پھر اکیلی اس گھر کے اندر گھومتی رہنا اور میری قبر اسی گھر میں بنا دینا۔ تمیم کہتی جی میں نے گھر نہیں بیچا، میں اپنے میاں کی کڑوی کسیلی باتیں سنتی رہی۔ کہتی پھر ایک دن آیا، مجھے آ کے کہتے ہیں کہ میں نے ورک پرمٹ لینا ہے UK کا۔ کہتی کرونا گزر چکا تھا اور کرونا میں بھی میرے گھر والے ہی ہماری ہیلپ کرتے رہے، ہر چیز ہمارے گھر میں میرے بھائی اور بھابھیاں پہنچاتی رہیں اور میں فقیروں کی طرح ان سے لے کر کھاتی رہی۔ کہتی جی کرونا کے بعد گلو نے ایک دن مجھے آ کے کہا کہ ہم انگلینڈ جائیں گے اور میں نے ورک پرمٹ کی بات کر لی ہے۔ کہتی کوئی 50-60 لاکھ روپے یا 70، اس نے کہتا کہ قریب انہیں قیمت بتائی، پتہ نہیں کتنی تھی، اور انہوں نے کہا جی السلام علیکم جی کیسے ہیں، خیریت؟ انہوں نے کہا جی تم اور بچے ہم سارے وہاں چلے جائیں گے، بچوں کی ایجوکیشن اچھی ہو جائے گی۔ کہہ رہی افتخار بھائی میرے ذہن میں یہ آیا کہ ورک پرمٹ لے کر UK جانا اس لیے بہتر ہے کہ یہ جو لڑکی ہے چڑیل جو میرے میاں کے پیچھے پڑ گئی ہے، اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو کہتی میں نے پہلی کوشش یہ کی کہ میں بھائی کے پاس گئی، میرے بھائی نے کہا کہ بیٹا کروڑ کی بات نہیں ہے، 5 کروڑ روپیہ لے جاؤ، تمہارا میاں وہاں کرے گا کیا، کمائے گا کیسے؟ کہتی میں نے میاں سے پوچھا تو میاں نے کہا جی کہ وہ جو مجھے بلا لیں، ان کی موبائلوں کا بہت بڑا اسٹور ہے، میں وہاں جاب کروں گا۔ تو میں نے کہا کیا جاب کرو گے؟ انہوں نے کہا سیلز مین ہی۔
تو میں نے کہا ہم اس میں کیا کما لیں گے؟ کہتا جو بھی کمائیں میں وہاں ریڈی لگا لوں گا۔ تو میں نے کہا اگر ریڈی لگانی تو یہاں کراچی میں لگا لو۔ اس نے کہا نہیں، بے عزتی ہوگی، لوگ کہیں گے سیٹھ ابراہیم کا بیٹا ریڈی لگا رہا ہے۔ کہتی میں بڑی حیران ہوئی، لیکن میں اس لیے چاہ رہی تھی کہ ہم یو کے چلے جائیں کہ اس لڑکی سے ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ کہتی افتخار بھائی میں نے اپنے بھائیوں کو نہیں بتایا، چپ کر کے میں نے گھر بیچا ہے اور گاڑی جو ہے وہ وہیں ڈرائیور کو دے کے بھائی کے گھر بھیج دی۔ تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ پیسے، کہتی گھر اچھا خاصا مہنگا بکا۔ اس نے کہا ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوگی نا، کوئی پاؤنڈ لے کر جائیں گے، بلکہ یہ پیسے ہم آج آگے کسی بزنس میں بھی لگا لیں گے۔ تو کہتی میں نے پہلی دفعہ بھائیوں سے چھپ کے اور ان کے ساتھ کیا وعدہ توڑا، کیونکہ میرے ذہن میں سوتن کا خوف تھا کہ دوسری آ گئی تو میرا گھر اجڑ جائے گا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں نے اسے کہا کہ تم اپنی بہن کے گھر اپنی اماں کو بھیج دو اور ہم لوگ چلتے ہیں۔ کہتی سارے معاملات ہو گئے، 2-4 دن باقی رہ گئے ہمارے جانے میں، تو یقیناً میں نے اپنے بھائیوں کو بتانا تھا۔ کہتی یو کے آنے سے پہلے میں اپنے بھائیوں کے پاس گئی اور ان کو میں نے سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے کہا کہ آپ نے کہا تھا گھر نہیں بیچنا، میں نے بیچ دیا ہے اپنے بچوں کے مستقبل کی اور اپنے گھر کی بقا کی خاطر۔ اب بیچ کی بات میں ابھی آپ کو نہیں بتا سکتی، ہمیں آپ اجازت دیں اور معاف کر دیں۔ کہتی بھائیوں نے گلے لگا لیا، بھابیاں رونے لگیں۔ انہوں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، تم بس خوش رہو اپنے شوہر کے ساتھ۔ اور دوسری بات جو میرے شوہر نے کہی تھی، میں نے پھر وہ بھی گوش گزار کی۔ میرے شوہر نے مجھے کہا جی کہ میری اماں یعنی میری ساس وہ میرے بھائیوں کے بڑے بھائی کے گھر رہیں گی اور ان کی سیوا کرنی ہے اور ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ کہتی میرے بڑے بھائی مسکرائے، انہوں نے کہا جی بسم اللہ۔ کہتی وہ انہوں نے کہا آنٹی ہماری ماں ہے۔ کہتی میرے بھائیوں نے ایک پورا پورشن ایک گھر کا نیچے کا پورشن میری ساس کو دے رکھا ہے، دے دیا، اور وہاں نوکر چاکر اور کچن بھرا ہوا، ہر طرح کی خدمت میری ساس کو وہاں ملنے لگی۔ کہتی ہم گلاسگو آ گئے۔ کہتی جب گلاسگو آئے تو پہلے 2-3 مہینے کوئی نوکری شوکری نہیں، جو پاؤنڈ کنورٹ کرا کے لائے تھے میاں وہ اچھے خاصے تھے۔ کہتی خرچے ہو رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور گلاسگو کی سیر ہو رہی ہے، کبھی لنڈن جا رہے ہیں، تصویریں شیئر ہو رہی ہیں۔ میرا میاں دوستوں کو ویڈیو دکھا رہا ہے، یہ دیکھو یہ لنڈن ہے، یہ لنڈن برج ہے، یہ گلاسگو میں فلاں جگہ ہے۔ اور کوئی کام میرے میاں نے نہیں کیا پہلے تقریباً 5-6-7 مہینے۔ کہتی میرے میاں نے 3 بیڈ کا جو ہے گھر لیا ہوا ہے، پیسے ختم ہونے شروع ہوئے تو میں نے کہا چھوٹا گھر لے لیتے۔ انہوں نے کہا نہیں، گاڑی بڑی اچھی رکھی ہوئی ہے انہوں نے، کام کوئی وہ کرتے نہیں ہیں کیونکہ ان کو کوئی کام آتا ہی نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی ہنر ہے۔ کہتی پیسے ختم ہوتے گئے اور ایک وقت آیا میں نے بھائیوں سے پاکستان سے 2000-1800-2500 پاؤنڈ منگانے شروع کر دیے، اور پھر میں نے شوہر سے کہا کہ میں جاب کروں گی، تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے تم کر سکتی تو کر لو۔ کہتی ہیں پڑھی لکھی تھی، میں نے جاب شروع کی۔ کہتی شروع کی تھی 1100-1200 پاؤنڈ لاتی تھی، پھر 5 دن فل ٹائم کام شروع کر دیا، 2 ٹائم ہاف ڈے، تو کہتی میں 1800-1700-2000 پاؤنڈ لانے لگی، اور میاں جو ہیں وہ کھانے لگے۔ کہتی سلسلہ چلتا رہا، اور کرتے کرتے کہتی افتخار بھائی اب یہ وقت آیا کہ میرے میاں مکمل طور پہ 100% حرام ہو چکے ہیں۔ اور دوستو شہر میں نے اس لیے بدل دیا ہے کہ لوگ پکڑ لیتے، گلاسگو کے لوگ ان کو سیٹ سمجھتے ہیں، 200-400 پاؤنڈ کی ڈونیشن بھی دے آتے ہیں، جو میری کمائی سے یا پاکستان سے منگوائے پیسوں سے ادا کی جاتی ہے۔ اور کسی کو نہیں پتا، پورے یو کے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شمیم اور غلام محی الدین یہ بڑے سیٹ لوگ ہیں اور ان کے پیچھے بڑی زمینیں ہیں، جو کہ وہ میرے بھائیوں کے کاروبار کو بھی اپنا ہی بیان کرتے ہیں پورے یو کے اندر۔ شمیم کہتے ہیں میرے میاں اتنے سیٹ آدمی ہیں، آج بھی بنگلہ دیش سے اور کراچی سے ان کے پان اور یہ گلوریاں اور یہ ساری چیزیں ان کی آج بھی یو کے میں پہنچتی ہیں، اور پھلی پھوڑ کے نہیں دیکھی آج تک۔ کہتی اب آ کے ہوا یہ ہے دراصل کہ میں نے آپ کو ایک تو کہانی سنائی، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ کہ وہ لوگ جو اپنے ہم عصروں میں رشتہ ڈھونڈتے ہیں اور پھر یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ لڑکا جو ہے وہ ہنرمند ہے، سکلڈ ہے کہ نہیں، کمائے گا کہ نہیں، اخلاقیات کیسے ہیں، تو اپنے ہم عصروں کے بجائے
کوئی ایسا رشتہ ڈھونڈا کریں جو اخلاقی طور پہ اچھے لوگ ہوں. لڑکا آپ کی بیٹی کی عزت کرے, محبت کرے اور کما کے لائے, چاہے کم لائے, لیکن اس کو عزت کے ساتھ کھلا سکے. کہتی افتخار بھائی میرا گھرانہ آج بھی کراچی کا ایک لیڈ گھرانہ ہے. میں جب کراچی جب جاتی ہوں تو وہاں کے پروٹوکول, وہاں کی گاڑیاں ہوتی میرے بھائیوں کی ہیں, لیکن کسی کو نہیں پتہ کہ میں کس تکلیف اور کس اذیت سے گزر رہی ہوں. کہتی ایک تو یہ میسیج میں نے دینا تھا کہ خدا را اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتے کرتے ہوئے حیثیت نہ دیکھا کریں, اخلاقیات دیکھا کریں, پیسہ نہ دیکھا کریں, اسکل دیکھا کریں کہ کیا وہ ہنرمند ہے, موبائل ٹھیک کر لے گا, پلمبر ہے, درزی ہے, کیا کوئی ہنر جانتا ہے تاکہ وہ پوری دنیا میں بھوکا نہ مرے. دوستو وہ ایک فین آ گئے تھے, پھر میں نے پاز کر دیا. تو ایک تو بات اس نے یہ کی کہ اپنے بچوں کی زندگیاں کسی کی حیثیت, پیسہ, کاروبار دیکھ کے اور اس گھر کی برائیوں, اس خاندان کی برائیوں سے صرف نظر نہ کیا کریں. دوسری بات جو اس نے کی وہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو میں بڑا اہم حصہ کہانی کا بھول گیا. یہ کہتی جب ہم وہاں چلے گئے گلاسگو تو میرے میاں نے جو اس کے پاس پیسے تھے اس سے اس لڑکی کا داخلہ کروایا, اس لڑکی کو یہاں ایڈمیشن دلوایا. کبھی جب مجھے یہ پتہ لگا کہ وہ لڑکی یہاں آ گئی ہے تو کہتی میں شدید تکلیف میں مبتلا ہو گئی کہ میں جس تکلیف سے بھاگی تھی, ان کا پلان تو یہ تھا یو کے جانے کا کہ اس کو ہی بلائے گا. کہتی اس نے اس سے ملنا, مجھے ثبوت آ گئے, میں نے دیکھ لیا, میں نے اپنے میاں سے کوئی بات نہیں کی. کہتی میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ اس عورت سے, اس لڑکی سے میرے میاں کا پیچھا چھڑا دے. اب کیونکہ یو کے میں آ گئے تھے, وہاں ایک ہی شادی رجسٹرڈ ہوتی ہے, وہاں میری شادی رجسٹرڈ تھی. کہتی افتخار بھائی اللہ نے ایسی کرنی کی کہ جب ان کے پاس پیسے ختم ہوئے نا اور میں نے جاب شروع کی ہے, وہ لڑکی کسی اور امیر زادے, امیر آدمی اور بوڑھے کے ساتھ اس نے دوستی کر لی, تعلق بنا لی ہے, اور پھر وہ اس کی ہو گئی اور میرے میاں کی جان چھوٹ گئی. کہتی ہے میری دعائیں قبول ہو گئیں, یا شاید میرے میاں کو اللہ تعالیٰ نے یو کے ہمیں بھیجا اس لیے تھا کہ اس لڑکی سے اس کی جان چھوٹ جائے. کہتی جی گلو کی زندگی سے وہ لڑکی ایسے نکل گئی جیسے مکھن میں سے بال نکالتے ہیں. کہتی دوسری بات جو میں نے آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اب آگے ہوا یہ ہے کہ اس کے بڑے بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, وہ بیمار رہتے ہیں, اور انہوں نے ان کو فون کر کے کہا ہے کہ بھئی آپ آ جاؤ, اپنی وراثت کے حصے کا حساب کر لو, اور تم نے جو کرنا ہے پیسے جس طرح لینے ہیں, جداد لینی ہے, کیش لینا ہے, جو کرنا ہے وہ آ کے آپ کر لیں. کہتی افتخار بھائی میں نے یہ بات ابھی تک اپنے شوہر کو نہیں بتائی, اب مجھے آپ مشورہ دیں کہ میں کیا کروں. دوستو مجھے اس بارے میں اتنا تو نہیں پتہ, لیکن اس کے میاں اور اس کی کہانی سننے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ بیٹا پہلی بات تو یہ ہے تم کوشش یہ کرو کہ اپنے میاں کو لے کے پاکستان شفٹ ہو جاؤ اور یہاں پر کوئی کام شروع کرو, اور میاں سے یہ کہو کہ میں نے بھائی سے پیسے ادھار لیے, وراثت کی بات ہی نہ کرنا, اور تم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو بھی کاروبار کرو وہ اب تم کرو اپنے میاں کے ساتھ مل کے, اس پہ تم نے ڈیپینڈ نہیں کرنا, اس پہ چھوڑنا نہیں ہے, سارے کھاتے سارے حساب کتاب تم نے دیکھنے ہیں. کہتی جی میرے میاں نہیں مانیں گے. میں نے کہا پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان سے اس کو ذکر ہی نہ کرو ابھی کہ مجھے جائیداد مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی, وراثت میں حصہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. کہتے نہیں افتخار بھائی وہ اس کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ وہ اب میرے بھائیوں کو فون کرتا ہے, اور اب ان سے بدتمیزی ہوئی نا کہ وہ کہے جی کہ میری بیوی کا حصہ دو, اور تم لوگ السلام علیکم جی, تم لوگوں کی نیت خراب ہے, تم میری بیوی کا حصہ مار لو گے اور تمہاری قبر میں ٹانگیں ہیں, اور تم ایسا کیوں کر رہے ہو. کہتی ہے اب میرے بھائی جو ہیں السلام علیکم, میں نہیں چاہتی کہ میرے بھائی میرے شوہر کے ہاتھ سے بے عزت ہوں, تو مجھے بتائیں میں کیا کروں. کہتی ہے ایک آنٹی ہیں, انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا ہے کیونکہ ہمارا انڈیفینٹ ہو چکا ہے, ہمیں پاسپورٹ مل جانا ہے جلدی, تو انہوں نے تو مجھے کہا ہے کہ تم اس سے جان چھڑا لو. میں نے کہا نہیں بیٹا تو نے جتنا برداشت کر لیا, اور تیرے میاں میں واقعی دو اچھی کوالٹیز ہیں کہ تجھے گالیاں نہیں دیتا, ہاتھ نہیں اٹھاتا. میں نے کہا تو اب ڈاڈی ہو جا, سخت ہو جا, کیونکہ وہ حصہ سارا لے کے یو کے چلی جا. یو کے میں تیرا میاں جس دن ہیکی پھیکی کرے, بہت زیادہ پریشان کرے نا, تو اس کو یہ بتا دیں کہ میں پولیس بلا لوں گی, اگر میں نے پولیس بلا لی تو تیرا کیا حال ہوگا. میں نے کہا ایک دفعہ جب اس کو یہ کان ہو جائیں گے, یا اس کو ایک دو قصے اس نے دیکھ بھی لیں گے, اس کو سنا بھی دے,
ریکال کر دے کہ اگر اب تجھے ذہنی دباؤ کا شکار بنایا گیا یا ذہنی اذیت دی گئی تو تو سختی سے پیش آئے گی تاکہ اس کا رویہ اور بدل جائے۔ دوسری بات میں نے یہ کی کہ اگر میاں زیادہ تنگ کر رہا ہے کہ وراثت میں حصہ لو تو اس کو بتا دو حصہ لے لو، اس کو اپنے بینک اکاؤنٹ میں رکھواؤ بیٹا اور تگڑی ہو جاؤ، اور اس سے کہو کہ میں نے تجھے 1 روپیہ نہیں دینا، تو نے کچھ کرنا تو کر، یا جو تم اس کی مدد کرتی ہو وہ تم کرتی رہو، اب اس ساری وراثت میں سے اس کو 1 روپیہ نہیں دینا، 1 پاؤنڈ نہیں دینا۔ اور پھر یہ دیکھو کیا کرتا ہے، اس نے کہا مجھے چھوڑ دے گا، میں کہا نہیں بیٹا، تو اس کی سپانسر ہے، تو کماتی ہے اور تیرے پاس سے پیسے ملنے کی امید ہے، وہ کبھی نہیں جائے گا، کیونکہ وہ حڈرام ہے، اور حڈرام جو ہے نا وہ جب کہیں امید وابستہ کرتا ہے تو جس سے امید وابستہ کی گئی ہے اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے افتخار بھائی، میں ایسے ہی کرتی ہوں، اپنی وراثت کا حصہ لے کے بھائیوں سے پاکستان آ کر پھر اپنے اکاؤنٹ میں ڈال لوں گی۔ اور میں نے کہا ایسے سیدھی ہو جا، بدتمیزی نہیں کرنی، اسے کہنا کہ 1 پیسہ نہیں ہے، تم نے کوئی عیاشی کرنی ہے کما کے کرو، میں تو تمہیں یہ دے سکتی ہوں تاکہ بیٹا تیرے بچوں پہ برا اثر نہ پڑے۔ اب اس عمر میں اتنی تکلیفیں برداشت کر کے اگر تو ڈائیورس لے گی تو بیٹا بڑا عجیب سا۔ اس نے کہا نہیں میں تو سوچ بھی نہیں سکتی، کہتی کئی آنٹیوں نے مجھے مشورہ دیا، تو میں نے کہا نہیں میں ڈائیورس نہیں لوں گی۔ تو دوستو، آپ نے آخر میں شمیم کو مشورہ دینا ہے کہ اب اس سچویشن میں جب اس کو وراثت ملنے والی وہ کیا کرے، یو کے میں رہے، پاکستان میں رہے، اگر یو کے میں رہے تو کیسے رہے؟ یہ ایک بڑا گھمبیر سوال ہے جس کا آپ جواب دیں گے، اور مجھے امید ہے کہ ہم جب اپنی بیٹیوں کے رشتے کریں گے تو جو کہانیاں میں آپ کو سناتا ہوں فار دا بیٹرمنٹ آف سوسائٹی، اس کو بھی ملوز خاطر رکھیں گے تاکہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہوئے اچھا فیصلہ کر سکیں۔ دوستو، مجھے بتائیے گا یہ کہانی آپ کو کیسی لگی، اور مجھے دیجیے اجازت اس رنگین حسین موسم سے اور اس خوبصورت پارک سے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔